دنیا کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ایک عظیم وعدے کی خوشخبری دی کہ آخر الزمان میں اللہ کا ایک نجات دہندہ آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ نجات دہندہ شیعہ عقیدہ کے مطابق امام محمد بن حسن العسکری علیہ السلام ہے، جنہیں ہم امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ سامرا، عراق میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ایک نورانی بچے کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا تھیں، جو رومی شہزادوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب یہ نورانی بچہ پیدا ہوا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہے جس کا وعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہی وہ مہدی ہے جو زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ چونکہ اس زمانے میں بنی عباس کے حکمرانوں کو معلوم تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان کے ظلم کا خاتمہ کرے گا، انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام پر سخت نگرانی قائم کر رکھی تھی۔ اسی لیے امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کو راز رکھا گیا۔ صرف چند خاص شیعوں کو ان کی زیارت کا موقع ملا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرا یہ فرزند تمہارا امام اور میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، تم اس کی اطاعت کرنا اور اس کے ذریعے ہدایت پانا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پردہ غیبت اختیار کیا۔ اس دوران امام علیہ السلام اپنے خاص نائبین کے ذریعے اپنے شیعوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ یہ 4 نائبین تھے: 1 عثمان بن سعید، 2 محمد بن عثمان، 3 حسین بن روح، 4 علی بن محمد سمری۔ یہ زمانہ غیبت صغرا کہلاتا ہے۔ چوتھے نائب کی وفات کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے آخری فرمان میں فرمایا، اب سے میری غیبت طویل ہوگی اور کوئی میرا خاص نائب نہیں ہوگا۔ جو بھی دعویٰ کرے کہ وہ میرا نائب ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہی دور غیبت کبریٰ کہلاتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام ہم سب کے درمیان موجود ہیں، مگر اللہ کے حکم سے پوشیدہ ہیں۔ وہ اپنے مخلص پیروکاروں کی مدد فرماتے ہیں لیکن عام نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جب ظلم و ستم دنیا کو بھر لے گا، جب لوگ حق سے دور اور باطل کے غلام بن جائیں گے، جب مظلوموں کی آہوں آسمان تک پہنچیں گی، تب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے چند بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی: سفیانی کا خروج، آسمان سے ایک پکار، نفس زکیہ کا قتل، مکہ میں فتنہ و فساد، سورج اور چاند کا غیر معمولی گرہن۔ پھر ایک رات مکہ مکرمہ کے کعبہ میں امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ وہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیں گے، میں محمد بن الحسن ہوں، میں وہی مہدی ہوں جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا۔ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام 1013 خاص اصحاب کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ ان کا پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم جیسا ہوگا۔ ان کی تلوار عدل کا نشان ہوگی۔ دنیا کے تمام ظالموں کو ختم کریں گے، عدل و امن کا نظام قائم کریں گے اور زمین کو رحمت و انصاف سے بھر دیں گے۔